إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا فرعون کی جماعت اور پارٹی کا ایک آدمی اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ یہ جو دنیا کی زندگی تم گزار رہے ہو یہ ایک سامان کی طرح، یہ ایک چیز ہے، یہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، فائدہ اٹھاؤ گے یہ چیز ختم ہو جائے گی. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یہ بھی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یاد رکھو آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ والی ہے، وہی ہمیشہ کا ٹھکانہ. آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسی آیت کو موضوع بنا کر دنیا کی حقیقت اور صرف دنیا مانگنے والے انسان کا انجام کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے نصیحت کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر، ذہنوں کو بیدار کرنے کے طور پر، آخرت کی تیاری کرنے کے طور پر چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، اور بنیادی طور سے انسان کو 4 مرحلوں سے گزرنا، 4 طرح کی دنیا سے اسے ہو کر کے گزرنا پڑتا. اور جو پہلی دنیا ہوتی ہے وہ بعد کی تینوں دنیا سے بہت چھوٹی ہوتی. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا، 8 ساڑھے 8 9 کم و بیش، اسی دورانیے میں انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، بہت مختصر وقت. یہ ایک دنیا ہے. اس دنیا کے بعد جب بندہ دوسری دنیا کے اندر آتا ہے تو یہ تھوڑی اور لمبی ہو جاتی، کسی کسی کی مختصر بھی ہوتی، لیکن بہرحال اس کو بھی ختم ہو جانا. اس دوسری دنیا کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو ایک تیسری دنیا میں پہنچتا ہے، جو دوسری دنیا سے تھوڑی اور لمبی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، اور وہ ہے برزخ کی دنیا، قبر کی دنیا، قیامت سے دوبارہ سور میں پھونکے مارے جانے سے پہلے کی دنیا. اور جب دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو ایک چوتھی اور آخری دنیا شروع ہوگی جو ہمیشہ والی، جسے آخرت کہا جائے. اور اللہ نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہی حیوان ہے، یعنی زندہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کی لوگ سمجھتے. اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے تو دنیا کی بہت سی چیزوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیا، اور انسان فطری طور سے ان سے محبت کرتا، اور یہ کوئی غلط بات نہیں. ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کی بہت سی چیزوں سے ہمیں محبت ہو سکتی ہے، دائرے میں رہ کر کے، جائز طریقے سے، کوئی غلط بات نہیں. اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے، خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا گیا ہے کئی ایک چیزوں کی محبت کو. کن کن چیزوں کی؟
من النساء عورتوں کی محبت، والبنین اولاد کی اور اس میں بھی بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ اور بہت ساری دولت کی محبت۔ اب یہ دولت من الذهب سونا بھی ہو سکتا ہے، والفضہ چاندی بھی ہو سکتی ہے، والخیل المسومہ گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، والانعام جانور بھی ہو سکتے ہیں، والحرث کھیتیاں زمین پلاٹ فلیٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی محبت انسان کے دل میں، انسان سوچتا ہے یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، کوئی غلط بات نہیں، خواہش کر سکتا ہے انسان۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں آیت کے آخری ٹکڑے میں پہنچے، ذالک متاع الحیات الدنیا، اے وہ انسان جس کے دل میں دنیاوی چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، یہ بھی سن، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب جو گنوایا گیا شمار کرایا گیا یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت بہترین ہے۔ لیکن ہے کس کے لیے؟ آخرت میں جو اللہ کے پاس ہے اور بہتر ہے کس کے لیے؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا للذین اتقوا، جو دنیا کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس بہتر ہے اور بہت اچھا۔ انسان دنیا کی چیزوں سے محبت کر سکتا ہے، لیکن صرف دنیا سے محبت کرنے میں اس کا گھاٹا ہے، اس کا خسارہ، اس کا نقصان ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر دنیا طلب کرنے والے کا انجام ذکر کرتا ہوں۔ دنیا کی ایک حقیقت جو اشارے میں نے آپ کے سامنے بتایا، کھیل کود ہے، تماشا، جیسے ایک مداری والا ہوتا ہے، تماشے والا، سرکس ہے، چند دن کا، چند گھنٹوں کا، چند لمحوں کا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اور انہیں مزہ آتا ہے اور اس کے بعد تماشا ختم، ان کا ٹھہرنا بھی ختم۔ ایسے دنیا کی زندگی اللہ کہتے ہیں اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا نام کس کا ہے؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ جس کی محبت میں مبتلا ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لعب، یہ کھیل ہے، لہو تماشا ہے، وزینت خوبصورتی کا نام دنیا ہے۔ انسان چاہتا ہے اس کے پاس اچھا گھر ہو، اس کا جسم اچھا ہو، اس کی باڈی اچھی ہو، وہ اچھا نظر آئے، اس کا گھر، اس کی دکان، اس کا مکان، اس کا چپل، اس کا کپڑا، ہر چیز اچھی ہو، بس اسی کا نام دنیا۔ وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام دنیا۔ وتکاثر فی الاموال، مال زیادہ ہو جائے اس کی چاہت رکھنے کا نام دنیا ہے۔ والاولاد، اولاد زیادہ ہو جائے اس کی چاہت رکھنے کا نام دنیا۔ یہ دنیا ہے۔ کمثل غیث، اللہ نے پھر مثال دیا، جیسے بارش ہوتی ہے، بارش کے نازل ہونے کے بعد جب بارش کے قطروں کو کسان دیکھتا ہے اسے اچھا لگتا ہے کہ بارش کا پانی کھیت میں جائے گا، کھیت میں دانا ڈالا جو گیا ہے اس دانے سے کوپلیں نکلیں گی، پھر اس سے جو ہے بالیاں اگیں گی، غلہ اور اناج پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بس یہی دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، یہ کھیل ہے، کود ہے، تماشا ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے اور زیادتی کا نام دنیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور آگے بڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، دنیا کی زندگی چند دن کی، بہت مختصر، چند دن کی، اسے ختم ہونا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آنا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا، ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ افإن مت فهم الخالدون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چاہیے۔ چند دن کی زندگی، بہت مختصر، تھوڑے دن ہیں، گزارنا جیسے چاہو گزارو، رب کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہو گزارو، اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہو گزارو، چھوٹ دیا اللہ نے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات پیدا کیا کیوں؟ تاکہ آزمائے تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ بھائی بہتر عمل کرو گے اچھا نتیجہ آئے گا، نہیں بہتر عمل کرو گے تو خسارہ، گھاٹا اور نقصان ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، یہ دنیا بنانے والے کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلو نہیں۔ مچھر چھوڑیے، مچھر کا پر اسے توڑ کر دیکھو مشکل سے نظر آئے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، ذرا سا ہوا کا جھونکا، آپ تھوڑا سا پھونک مار دو اڑ جائے گا، کوئی ویلو نہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر یہ دنیا بنانے والے یعنی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى كافرا منها شربة ماء، اللہ اس دنیا کے اندر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار ٹاپ 10 کی لسٹ اٹھا کر دیکھو، سارے کافر ہیں، کوئی مسلمان نہیں، کوئی مسلمان نہیں۔ اللہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ کافروں کو مال کیوں دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت۔ ہم اگر مومن ہیں تو اپنے آپ کو قید میں سمجھے، قید میں، جیل میں ہیں، اور جیل میں اپنی مرضی کا کچھ نہیں ملتا۔
نہ بستر، نہ کمرہ، نہ کام، نہ ٹھکانہ، نہ سونے کی جگہ، نہ چلنے پھرنے کی جگہ، کچھ نہیں. آپ کی لاکھ خواہش ہو کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، نہیں ملنے والا آپ کو، اگر آپ مومن ہیں اور اپنے آپ کو قید میں سمجھ رہے ہیں. جیسا اللہ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں رہیے. اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزد، کوئی اہمیت نہیں. شاعر کہتا ہے دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں. یہ اللہ کی نظر میں. اللہ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، لیکن مال بہت بڑا فتنہ ہے. میں نہیں کہہ رہا مال مت کماؤ، بات اس پر بھی آئے گی. تو دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں اپنی اہمیت نہیں رکھتی. اور آگے بڑھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا دنیا بکری کے مردہ بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. صحابی رسول مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم گزر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے ساتھ، صحابہ کی ایک ٹیم ہے. آپ نے راستے کے کنارے بکری کا ایک مردہ بچہ دیکھا. صحابہ سے پوچھا تمہیں کیا لگتا ہے اس بکری کے گھر والوں نے اس بچے کو یہاں کیوں پھینک دیا؟ کہ اللہ کے نبی مر گئی، یہ کام کی نہیں رہی ان کی، اس لیے لا کر کے پھینک دیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اللہ کی نظر میں بکری کے اس مردے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری، اس سے زیادہ حقیر ہے. کون ہاتھ لگاتا بھائی بکری کے مردہ بچے کو؟ ارے بکری کے مردہ بچے کو چھوڑو، ہمارا اپنا پیارا کوئی مر جائے اسے ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. ہماری ماں، ہمارے ابا، ہمارا بیٹا، ہماری بیوی، ہمارا شوہر اور ہمارا جو ہے کوئی بھی انتقال کر جائے اسے ہم اپنے گھر میں زیادہ ٹائم تک نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اے بھائی بدبو اٹھے گی، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اسے قبر میں جلدی پہنچاؤ. بکری کے مردہ بچے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اس سے زیادہ گئی گزری ہے. اور اسی دنیا کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں. اور آگے بڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الدنیا ملعونہ، دنیا ایسی ہے کہ اس پر لعنت بھیجی جائے. دنیا میں ہے کیا؟ ہے کیا دنیا؟ دنیا میں دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں لعنت کی مستحق ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. اگر کوئی دنیا میں ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگا رکھا ہے، یہ ایکسپشن ہے، یہ استثناء ہے. جنت میں جنتی اس بات پر افسوس کریں گے کہ ارے یار دنیا میں فلاں ٹائم میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. ابھی لگتا ہے نا کیا ہر ٹائم یہی نماز روزہ ذکر کی باتیں کرتے رہتے ہو، ہر بات چاہتے ہو کہ مسجد میں رہیں زبان پر اللہ کا نام. اسی ٹائم پر جس پر اللہ کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے، انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے جنتی اس پر افسوس کریں گے کہ کاش اس ٹائم پر بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو مقام اور اونچا ہو. دنیا لعنت کی مستحق. اور آگے بڑھے. اس آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت دیکھیں. آخرت کے مقابلے میں جو چوتھی اور آخری دنیا ہے، اس آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت، دونوں کا موازنہ، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت. دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی انگلی سمندر میں ڈالے. سمندر کا پانی، سمندر جس کے کنارے کا کوئی پتہ نہیں ہے بھائی اس کا کنارہ کہاں ہے، جس کی پانی کا کوئی اندازہ نہیں، پانی ہے کتنا، کہاں سمندر میں انگلی ڈالے فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اور اپنی انگلی واپس کرے اور دیکھے اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہے. انگلی میں جتنا پانی لگا ہے وہی دنیا ہے، اور سمندر میں جو پانی ہے وہ آخرت. بے وقوف ہے وہ انسان، پاگل ہے وہ انسان، احمق ہے وہ انسان جو سمندر کے اتنے پانی کو چھوڑ کر کے اس انگلی میں لگے ہوئے پانی کے پیچھے پڑ جائے. اس کو حاصل کرے کہ انگلی میں جو پانی لگا یہ چاہیے، اور سمندر میں جو پانی موجود ہے اس پانی سے اسے کوئی سروکار نہیں، اسے کوئی مطلب نہیں. یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت. اور اللہ نے یہ سب باتیں بتانے کے بعد ایک اور بات ذکر کی کہ دنیا چاہے جتنا بھاگ لو دنیا کے پیچھے، بھاگتے رہو، آخر میں یہ دنیا تمہیں دھوکہ ہی دے گی. یہ بے وفا ہے، یہ کسی کے ساتھ وفائی نہیں کرتی، یہ دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوتی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، لہذا دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ گے، آخرت میں دھوکے کا شکار ہو جاؤ گے. اور آخرت کا ایک نام، قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم التغابن، دھوکے والا دن ہے. انسان دنیا میں سمجھ رہا کہ آخرت میں میرا مقام بہت اونچا ہوگا، لیکن اسے وہاں کچھ اور نظر آئے گا. اسے یوم الحسرہ کہا گیا، افسوس کا دن ہے. انسان دنیا میں سوچ رہا آخرت میں مجھے بدلہ ملے گا، اچھا بدلہ، لیکن اسے کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا، اور وہاں پر وہ افسوس کرے گا، کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی اس آخرت کے لیے دنیا کے اندر کچھ کیا ہو. یہ دنیا کی حقیقت. اب آئیے اس بندے کا انجام دیکھتے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتا. پہلی چیز، صرف دنیا مانگنے والے کے اعمال برباد ہو جاتے. سورہ ہود میں اللہ نے کہا من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتها، جو دنیا کی خوبصورتی چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا نہیں دیتے اسے، دنیا دیں گے، پورا دیں گے. وہم فیہا لا یبخسون، کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. لیکن اگر یہ صرف دنیا مانگ رہا ہے
اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں سوائے جہنم کے اسے کچھ اور نہیں ملے، وحبط ما صنعوا فیہا، جو کچھ دنیا میں کیا ہے سب برباد ہو جائے۔ اور آپ کو پتا ہے قرآن کے اندر جتنی دعائیں اللہ نے ذکر کی ہیں، جو انسان دعائیں مانگتا ہے سب سے بری دعا کیا مانگتا ہے جانتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا بنا دے، صرف دنیا مانگتا۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ کہتے ہیں جو صرف دنیا مانگتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ۔ یہ سب سے بری دعا ہے جو انسان مانگتا ہے۔ یہ پہلا نقصان ہوا، پہلا انجام ہے صرف دنیا مانگنے والے کا۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ ایک آیت کے حوالے سے اور ایک حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں سورۃ الشورى میں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو ہم سے آخرت چاہتا ہے ہم اس کی آخرت اچھی کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا نہیں دیتے، نوتیہ منھا، ہم اسے دنیا دے دیتے، دنیا ملتی ہے اسے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ایسے بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب حدیث سنیے، حدیث ہماری آنکھیں کھول دینے والی، بہت پیاری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر اس حدیث کو ہم سمجھ لیں واللہ صرف دنیا کی چاہت ہمارے دل سے نکل جائے۔ فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، جس بندے کا مقصد دنیا ہو جائے، صرف دنیا، اسے چاہیے دنیا، آخرت دیکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتا ہے دیکھا جائے گا، ہم تو عبداللہ ہے نا، عبد الرحمان ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے ہم نے، ہمارا سب کچھ ہے، جنت ہماری ہے، انتظار کر رہی ہے ہماری، چاہ دنیا میں عیش کر لو، کیا ہے، اور 50-60 سال رہیں گے، عیش کر لو، دیکھا جائے گا، بڑھاپے میں نیک بن جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، دنیا جس کا مقصد، دنیا جس کا گول، دنیا جس کا ٹارگٹ، اور دنیا جس کی نظروں میں سما جائے اسی کے پیچھے بھاگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرق اللہ شملہ، اللہ اس کے سارے معاملات کو بکھیر کر رکھ دیتا ہے، سارے معاملات بکھر جائے۔ کئی انسان یہاں الجھا ہوا ہے، یہاں الجھا ہوا ہے، یہاں الجھا ہوا ہے، اسے قرار نہیں آتا۔ ہر معاملے آپ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، جب بھی آپ دنیا میں مبتلا ہوتے ہیں نا، آپ کی زندگی سے اللہ سکون چھین لیتا ہے، آپ کا کام ہوتا نظر نہیں آتا آپ کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نبی فرماتے ہیں دنیا جس کا مقصد ہو جائے اللہ اس کے سارے معاملات کو بکھیر کر رکھ دیتا۔ یہ پہلا نقصان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وجعل فقرہ بین یدیہ، اللہ اس کی محتاجی کو اس کی نظروں کے سامنے رکھ دیتا۔ کام بہت ہوتا ہے اس کے پاس، مال بھی بہت آ رہا ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ کہنا ختم نہیں ہوتا ارے یار کاروبار نہیں چل رہا، یہ کہنا ختم نہیں، اس کی محتاجی جاتی ہی نہیں، 24 گھنٹے بزی ہے، 50-60 ورکر اس کی دکان میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ رہتا ہے لیکن آخرت میں اس کا نقصان ہوگا۔ یہ تو بات ہوئی اس بندے کی جو صرف دنیا مانگتا۔ ایک وہ بندہ ہے لوگ کہتے ہیں ارے یار دکان میں بیٹھا ہوں نماز کے لیے جاؤں گا تو گراہک چھوٹ جائے گا، ہاں 1 چھوٹے گا 2 چھوٹے گا، نماز کے لیے آؤ اللہ 4 بھیج دے گا۔ نہیں سوچتے اس اینگل سے، نہیں سوچتے۔ پیارے نبی صلی اللہ کتنے ہیں جمعہ میں لیٹ آتے، جمعہ میں تو آؤ، ہفتے کی عید ہے، یہاں سے پیغام ملتا ہے، شریعت کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائی جاتی ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی فرماتے ومن کانت الآخرۃ ہمہ، آخرت جس کا مقصد ہو جائے کہ بھائی چلو ابھی اللہ کی عبادت کرتے دکان دیکھ لیں گے، آخرت جس کا مقصد ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو ٹھیک کر دیتا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ آپ آخرت کو مقصد بنائیں، جتنے معاملات دنیاوی ہو، دینی ہو، گھریلو ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، آپ کے آخرت کو مقصد بنانے کی وجہ سے اللہ آپ کے سارے بکھرے معاملات کو سمیٹ کر کے رکھ دے۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اور آپ کے دل کو اللہ مالدار بنا دے، ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو کہ ارے یار کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، جتنا آپ کے پاس ہے اتنے میں آپ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ اور تیسرا اور بہت بڑا فائدہ نبی نے بتایا کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو مقصد بناؤ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور جو بندہ آخرت کو اپنا مقصد بنا لے دنیا اس کے پاس آتی ہے گھسٹ کر آتی، دوڑ کر آتی، بھاگ کر آتی ہے۔ جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، آخرت کو مقصد بنا لے دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کر آتی۔ مثال دوں، ٹاپ 10 صحابہ جنہیں جنت کی خوشخبری ملی اسی دنیا میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک مجلس میں 10 صحابہ، اس میں سے 8 صحابہ ایسے ہیں جو مالدار ہیں، 8 صحابہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، 8 صحابہ، علی بن ابی طالب، سعید بن زید، 2 لوگوں کو چھوڑ دو باقی کے 8 صحابہ مالدار ہیں۔
اور چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے مالدار، آج کی اس دنیا کے بڑے بڑے مالدار ان کے سامنے پانی بھرتے نظر آتے. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا، آخرت کو مقصد بنا. ابو بکر تو کہتے تھے اے کاش میں پرندہ ہوتا، مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. اس قدر آخرت ان کا مقصد تھا. تو جب آخرت کو مقصد بنایا تو اللہ نے دنیا بھی چھپر پھاڑ کر دیا. ہماری زبان میں بات کرو، عبد الرحمن بن عوف جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، مدینے پہنچے، مال کے نام پر کچھ نہیں تھا، ہاں کچھ نہیں. سعد بن ربیع کا بھائی بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا بھائی آدھا آدھا میرا لے لو سب کچھ. کہا نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، اللہ آپ کی فیملی میں آپ کے مال میں برکت. تجارت شروع کی، گھی اور پنیر. جانتے ہیں صرف 9 سال، صرف 9 سال اللہ نے اتنی برکت دی تجارت میں کہ جب جنگ تبوک ہوئی 9 سالوں کے بعد، اس جنگ تبوک کے موقع سے 40 کلو چاندی نبی کے قدموں میں لا کر کے ڈونیشن کے طور پر رکھا. 40 کلو چاندی کی قیمت آج کے اس زمانے کے حساب سے ایک مجلس میں مانو 50 لاکھ روپے ہوتی. اس زمانے میں تو اور سونے اور چاندی کے درمیان 1 اور 10 کا فرق تھا، آج تو 1 اور 100 کا فرق. آج کے حساب سے مانو 40 کلو چاندی 50 لاکھ روپے ایک مجلس، صرف 9 سال میں. کیا کیا بھائی ایسا کہ 9 سالوں میں اتنے مالدار ہو گئے کہ اپنا مال چھوڑو، ڈونیشن کے لیے 50 لاکھ روپے دے رہے نبی کے قدموں میں لا کر. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، آخرت کو مقصد بناؤ، دنیا آپ کے سامنے بھاگ بھاگ کر گھسٹ گھسٹ کر آئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حدیث. آگے بڑھتے ہیں. ایک نقصان یہ ہوتا ہے جو بندہ صرف دنیا مانگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا قبضہ اس پر ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا دوسری امتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، بل انتم کثیر، تم بہت ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہوگی. پھر نبی فرماتے تمہارے دلوں میں وہن پڑ جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. 2 چیزیں، ایک تو دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی، صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا، اور دوسری چیز وکراہیت الموت، تم مرنا نہیں چاہو گے، موت تمہیں ناپسند ہو جائے. اب دونوں چیزیں ہماری زندگی میں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دیکھا جائے گا آخرت، اور موت مرنا نہیں چاہتے ہیں، موت کو یاد نہیں کرتے، اسی لیے موت کی یاد نہیں آتی ہم سب کو. تو یہ ایک نقصان ہے کہ دوسرے لوگ اس پر قبضہ جما لیتے ہیں جب بندہ دنیا کی محبت اپنے دل میں ڈال لے. اب یہ 2 باتیں ہو گئی. اب ایک اور بات اس میں کہ صرف ہمیں دنیا نہیں مانگنا، آخرت بھی مانگنا. دنیا میں رہو، مال کماؤ، خوب کماؤ، جائز دائرے میں رہ کے حلال طریقے سے خوب کماؤ مال. بھائی مال نہیں کماؤ گے تو مسجد کون بنائے گا؟ اداروں کو تعاون کون دے گا؟ مکاتب مدارس کیسے چلیں گے؟ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ضرورت مندوں پر خرچ کون کرے گا؟ آپ کریں گے، ہم کریں گے. جب مال ہوگا تب کریں گے. مال کمانا غلط نہیں، خوب مال ہونا چاہیے ہمارے پاس خوب مال. ایک نسل کے پاس 50 لاکھ ہے تو اگلی نسل کے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ ہونا چاہیے. مسلمانوں کو مالدار ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن صرف مال مقصد نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری دعا، قرآن کی سب سے بہترین دعا جو ہم سب کو یاد ہے لیکن پتہ نہیں ہم کتنی بار پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمارے رب دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا بھی اچھی بنا دے، اور دنیا اچھی بنانے کے لیے مال ضروری ہے، مال بھی ضروری ہے. کہا دنیا بھی اچھی بنا، وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، آخرت ہماری اچھی بنا. وقنا عذاب النار، اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر آخرت کے تعلق سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ اصل چیز، یہ چیز ہے جو ہم سب کو مانگنا ہے، کرنا ہے. صرف دنیا نہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت. دنیا کماؤ اور ضرور کماؤ، لیکن دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو نہ بھول جاؤ، حساب کتاب کو نہ بھول جاؤ، ورنہ بندہ آخرت میں کہے گا، جو مجرم ہوگا جس کا صرف دنیا مقصد ہوگا، وہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. خلق عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری چودراہٹ، میری حکمرانی نے مجھے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، اور جہنم کے ڈبکی دلا کر کے 70 گز کی زنجیر میں پکڑو اس کو اور لے جا کر جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ انه كان لا يؤمن بالله العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا يحض على طعام المسكين، اس کے پاس مال تھا لیکن مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتا تھا. دنیا کماؤ، ضرور کماؤ، لیکن دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو نہ بھول جاؤ. 2-3 باتیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم ہوگی بات. ایک بات یہ دنیا گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. پہلی بات، ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کے مقصد کو کبھی نہیں بھولیں. دنیا میں آنے کے مقصد کو، کیا مقصد ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں. آپ دنیا کے پیچھے کتنی کیوں نہ پڑے ہو، لیکن آپ مقصد مت بھولو. آپ دکان میں رہو، کمپنی میں رہو، ڈیل کرنے جاؤ، کہیں بازار جاؤ، نماز نہیں بھولو، عبادت نہیں بھولو، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں بھولو. جو اللہ سب کچھ دے رہا ہے اس اللہ کے شکر کے طور پر اس کی عبادت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ مقصد یہی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمائے تمہیں بہتر عمل کون کرتا. دنیا گزارنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اپنی مرضی سے دنیا نہیں گزارنا، نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرنا کہ چلو یار ابھی یہ کر لیتے ہیں آگے دیکھ لیں گے. نہیں، نہ لوگوں کے حساب سے چلنا ہے، نہ اپنے حساب سے چلنا، اللہ کے حساب سے چلنا.
اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور اپنی خواہش پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ۔ تیسری چیز، بات دنیا کی ہو تو ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھیں، اوپر والوں کو نہیں۔ 50,000 کما رہے ہیں تو 40 والے کو دیکھیں، 30 والے کو، 20 والے کو، 10 والے کو۔ آپ 50 کما رہے ہیں، ایک کما رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ دیکھ کس کو رہے ہیں؟ ارے اس کا یہ گھر ہے بمبئی میں، سب سے بڑا گھر ہے، فلاں آدمی اتنا مالدار ہے، اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں اتنا زیرو لگتا ہے۔ آپ کے پاس جو ہے اس پر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر پائیں گے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، جو آپ سے کمتر ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں دیکھے لوگ دیکھا دیکھی، فلاں ہاں اس نے آئی فون 17 لیا ہے، میں بھی لوں گا، لیکن پیسہ تو نہیں ہے، ای ایم آئی زندہ باد، ہاں لون پہ فون، ہاں اس کے پاس 2 BHK کا گھر ہے، ہمارے پاس 1 RK 1 BHK ہم بھی لیں گے، پیسہ نہیں، کیا کریں گے؟ بینک سے لون لیں گے، پھر زندگی بھر چکائیں گے، اسی میں مر جائیں گے، نسلیں ادا کریں گے، پراپرٹی پہ آ کے قبضہ ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ یہ شو آف کیوں؟ یہ دکھاوا کیوں؟ یہ دکھاوا کیوں؟ اپنے سے کمتر کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، انبیاء کو دیکھو، سچے پکے مسلمانوں کو دیکھو۔ دنیا کماؤ غلط نہیں ہے، لیکن جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ، جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ، ورنہ اگر حرام دائرہ اختیار کرو گے، ایک طرف حلال ہے ایک طرف حرام ہے، دونوں مکس ہوگا، حرام مال سے پرورش ہوگی، کھاؤ گے پیو گے، دعا کرو گے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، دعائیں قبول نہیں۔ تو دنیا گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، کمتر کو دیکھو گے اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم اور آپ آخرت کی تیاری کے لیے آئے، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اپنا حساب و کتاب کرتے رہے، محاسبہ کرتے رہے، کیا کمایا، کتنا کمایا، آخرت کے لیے کتنی تیاری کی، مال کا حساب کرتے ہیں، دکان کا حساب کرتے ہیں، بچوں کی فیس کا حساب کرتے ہیں، خرچے پانی کا حساب کرتے ہیں، آخرت میں نیکیوں کا بھی حساب کریں، کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، شرک تو نہیں آ گیا، بدعت تو نہیں آ گیا، کہیں کسی اور طریقے سے غلط کام حرام مال تو نہیں آ گیا، سب حساب و کتاب کرے، چھان پھٹک کرے، اچھا ہے تو ماشاءاللہ، اگر غلط ہے تو غلط کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کریں، اس دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کون سا مسلمان عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمان عقل مند ہے جو اپنے موت کے بعد کی زندگی کی بہترین تیاری کرنے والا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہ آخرت کی زندگی ایسی ہے میرے بھائیو، ہمیشہ والی ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ بندہ رہے گا، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، دنیا میں جو موت آئی ہے بس وہی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ فیصلہ جو بھی ہو، اللہ نے جنت میں بھیج دیا، ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نے فیصلہ کیا جہنم کا، اور آخری فیصلہ یہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ فیصلہ ہم سب کو کرنا چاہیے، ہم عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، چالاکی کا، ہوشیاری کا، عقل مندی کا ثبوت دیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ ہمیں اسی پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ہمیں اپنے مال میں اضافہ کرنے اور کوششیں اور تدبیریں کرنے کے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے، جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اگر وہ توحید والے تھے اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو خوشحال رکھے، ہم سب کو اللہ رب العالمین امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔